اصل اچھی ہوتی ہے تو کہیں نسل اچھی ہوا کرتی ہے، کہیں اصل کی تعریف ہوتی ہے، کہیں نسل کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، جس حسین کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ حسین کون؟ حسین کی اصل بھی بے مثال ہے، حسین کی نسل بھی بے مثال ہے۔ حسین کی اصل کے جیسی کسی کی اصل نہیں، حسین کی نسل کے جیسی کسی کی نسل نہیں۔ آپ غور تو فرمائیں، کون حسین جس کا بابا خود مولا علی شیر خدا ہے؟ کون حسین جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے؟ کون حسین جس کا نانا آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے؟ کون حسین جس کا دادا محسن اسلام حضرت ابو طالب ہے؟ کون حسین جس کا چچا جعفر طیار ہے؟ کون حسین جس کا چچا عقیل بن ابی طالب ہے؟ کون حسین جس کی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب ہے؟ ارے یہ حسین کی اصل ہے، حسین کی نسل زین العابدین ہے، امام باقر ہے، جعفر صادق ہے، امام علی رضا ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی تقی ہے، امام علی نقی ہے، امام حسن عسکری ہے۔ ارے یہ وہ حسین ہے جس کے بھائی کا بیٹا غوث اعظم ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی اولاد غریب نواز ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی اولاد محبوب الہی ہے، بندہ نواز گیسو دراز ہے، یہ وہ حسین جس کا ایک بیٹا حیدرآباد آتا ہے، اس کے آستانے کا صدقہ سارا شہر حیدرآباد کھاتا ہے، وہ بابا شرف الدین سہروردی حسین کی اولاد ہے، سرکار یوسفین حسین کی اولاد ہے، حضرت شاہ شرفی حسین کی اولاد ہے، جس کے آستانے میں ہم جمع ہیں۔ یہ ولی اللہ قادری الجیلانی اسی خاندان کا چراغ ہے، یہ حسین ہے جس کی اصل بھی بے مثال، جس کی نسل بھی بے مثال ہے۔ حضرات گرامی، آپ غور تو فرمائیں کس حسین کے عرفان پہ آج گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا۔ آل رسول کی محبت غیروں کے سینوں میں نہیں داخل کی جاتی۔ جو غدار آل رسول ہے وہ سمجھ لے ہمیں تجھ سے کیا لینا دینا۔ جس اللہ نے جب تجھے ذلیل کر دیا ہے اہل بیت کا غدار بنا کے، چاہے دنیا تجھے کتنی عزت دے، ہماری نظروں میں تیری کوئی اوقات نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، کربلا کا میدان، مجھے پیغام کربلا پہ گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کا میدان، حضرت سیدہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام بے چین ہے، پیاس کی شدت ہے۔ سیدہ سکینہ بنت امام حسین، پیاس کی شدت ہے، شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ شہزادہ علی اصغر ہے، شدت تکلیف کی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں آپ کے چچا حضرت عباس علمدار نکلے۔ کون عباس؟ وہ مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عباس اپنے بھتیجی کو پانی لانے کے لیے کربلا کے میدان میں نکلے۔ جب باہر نکلتے ہیں کربلا کے میدان میں، وہ دشمن دیکھ رہے ہیں کہ عباس صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، عباس لشکر کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کسی میں دم نہیں کہ عباس کے سامنے آ کے حملہ کرے، کسی کی حیثیت نہیں کہ عباس کے سامنے آ کے تلوار چلائے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں یہ عباس ہے، کس کا بیٹا ہے۔ شکر تو یہ ہے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا، ورنہ دیواریں بھی کھچاتی در خیبر کے ساتھ۔ یہ عباس کس کا بیٹا ہے؟ اس علی کا بیٹا کہ اگر دروازہ خیبر کا ٹوٹ کے ہاتھوں میں نہ آتا، رب کعبہ کی قسم خیبر کے قلعے کی دیواروں کو گھسیٹ کے مولا کائنات مصطفیٰ کے مدینے تک پہنچا دیتے۔ اس علی کے بیٹے سے ٹکر لے، ہوگی ہمت کسی کی، ہوگی اوقات کسی کی جو علی کے بیٹے کے سامنے آ کے حملہ کرے۔ حضرت عباس ہیں، آج تشریف لے جا رہے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت عباس آگے بڑھے، یہاں تک کہ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے، گھوڑے کے دونوں پیر پانی کے اندر ہے، حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ خیال آیا پانی پی لیتا ہوں، پھر خیال آیا میں پانی پی لوں اور میرے بھتیجے بھتیجی پیاسے رہے، جب تک وہ پانی نہ پیے میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عباس بتا رہے ہیں لوگوں کربلا کا پیغام کیا ہے؟
تم سوتیلے رشتوں کو، ماں الگ ہونے کے رشتے کو دشمنی سمجھتے ہو، اگر اس رشتے کو نبھانا سیکھنا ہو تو عباس ابن علی سے سیکھو۔ حضرات گرامی، حضرت عباس بے چین ہیں کہ میں کیسے پانی پیوں، میرے بھتیجے بھتیجی نے بھی پانی نہیں پیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ نے مچقیدہ بھر لیا، اس کے بعد گھوڑے کے سر کو آپ نے نیچے جھکایا کیونکہ جانور بھی پیاسے تھے، تاکہ یہ پانی پی لے۔ روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ گھوڑے کے سر کو جھکا رہے تھے اور گھوڑا سر ہلاتے ہوئے سر اوپر اٹھا رہا تھا، بار بار آپ اس کے سر کو جھکاتے رہے، وہ سر اوپر اٹھاتا رہا، گویا وہ گھوڑا جو کربلا کے میدان میں قیامت تک کی انسانیت کو بتا رہا ہے، لوگوں میں جانور ضرور ہوں لیکن اہل بیت کا غدار نہیں، میں جانور ضرور ہوں لیکن اہل بیت کا وفادار ہوں۔ اور وہ گھوڑا یہ بتا رہا ہے کہ جو اہل بیت کا وفادار نہیں اس سے تو مجھ جیسا جانور ہی بہتر ہے۔ حضرات گرامی، کربلا، پیغام کربلا، امام عالی مقام کے بھائیوں نے جو جانوں کے اپنے نذرانے پیش کیے ہیں، ایک بھائی نہیں 5 بھائی قربان ہوئے۔ آج دنیا دوسری ماں کی اولاد ہو تو لوگوں کے رشتے کتنے بدل جاتے ہیں، اپنا بھائی کہنے سے کتراتے ہیں، لوگوں کو رشتہ بتانے سے کتراتے ہیں۔ یہاں دیکھیے 5 بھائی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت عباس، 5 بیٹے مولا کائنات کے شہید ہوئے۔ اور یہ بھی تو غور فرمائیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں محبت کیسی ہے، اگر کسی سے دشمنی ہو تو اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے گا کوئی؟ مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کی ضد نہ جاننا، یہ الگ نہیں ہے، ان میں آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ خود سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، ارشاد فرمایا کاش کہ خلافت کی بجائے مجھے اہل بیت کی خدمت کی ذمہ داری دے دی جاتی۔ حضرات گرامی، یہ تو تعلق ہے۔ کربلا کا میدان کیا بتا رہا ہے؟ جب وہ 5 بھائی شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس کا عالم یہ ہے، آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے عباس، تمہارا بھائی ہے حسین، کیا تم علی کے بیٹے نہیں ہو؟ عرض کیا بالکل علی کا بیٹا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں پوچھا جب تم بھی علی کے بیٹے اور حسین بھی علی کے بیٹے ہیں تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ تم کبھی حسین کو اپنا بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ جب بھی پکارتے ہو مولا حسین کہہ کے پکارتے ہو، جب بھی پکارتے ہو آقا حسین کہہ کے پکارتے ہو، تم حسین کو اپنا بھائی کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ حسین کو تم ہمیشہ اپنا آقا، اپنا مولا کہہ کے کیوں پکارتے ہو؟ حضرت عباس علمدار جواب دیتے ہیں کہ اما جان، یہ سوال آپ کی بجائے کوئی اور کرتا، میرا جواب بدل جاتا، جواب دینے کا طریقہ بدل جاتا۔ یقیناً حسین بھی علی کا بیٹا ہے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری ماں آپ ہے، اس کی ماں سیدہ کائنات ہے۔ میرا رشتہ آپ سے ہے اور ان کا نانا انبیاء کا امام ہے، ان سے میری برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ میری ان کی چچا اور پھوپھو تو ایک ہے، لیکن ان کی خالہ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ ہے، میرے اور میری خالائیں آپ کی بہنیں ہیں، میں کس اعتبار سے حسین کے برابر ہو سکتا ہوں؟ حسین بھی میرا مولا، حسن بھی میرا مولا، حسین و حسن میرے آقا ہیں۔ میں زندگی میں کبھی ان کو بھائی کہنا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں یہ بھائی کائنات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو حسنین کریمین کا ادب بتا رہے ہیں۔ کربلا کیا درس دے رہا ہے؟ کربلا کیا پیغام دے رہا ہے؟ سرزمین کربلا، اگر آپ صرف داستان کربلا پڑھ لیں، سارے دین کا ہر پیغام اسی داستان کے اندر نظر آئے گا۔ ظاہر بھی اسی میں ہے اور باطن بھی اسی میں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ کربلا کا میدان، کربلا کا واقعہ جہاں حیات اسلام ہے، وہیں پر واقع کربلا اللہ کی رضا پر امام عالی مقام نے جو قربانی پیش کی ہے، تصوف کا سب سے بڑا کوئی درس ہے تو وہ واقع کربلا، سب سے بڑا کوئی درس ہے وہ واقع کربلا ہے۔ امام عالی مقام نے بتایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ حضرات گرامی، اللہ فرما رہا ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اور آپ دیکھیں میرے امام نے کیا کیا ہے، میرا امام کیا ہے۔ حضرات گرامی، بچپن کا موقع ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہیں. امام علی مقام آئے, قرآن پاک مکمل نہیں تھا, اس کے کچھ اوراق رکھے تھے, اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ حسین قرآن پہ بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ قرآن ہے تو میرا حسین ام القرآن ہے. حضرات گرامی اسی لیے قرآن پڑھنا ہو تو لکھا ہوا قرآن دیکھو, قرآن سمجھنا ہو تو کربلا کا میدان دیکھو. حضرات گرامی میرے امام نے کربلا میں کیا بتایا؟ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, لوگوں صبر کرو اور نماز پڑھو. صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. صبر کیا میرے امام نے تو ایسا قیامت تک کی انسانیت حیران ہے. نہ پچھلوں میں کسی نے ایسا صبر کیا, نہ اب قیامت تک کوئی ایسا صبر کر سکتا ہے. صبر کیا میرے امام نے تو ایسا آج ہمارے بچوں کے پیر میں کانٹا چبھ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے تڑپ کے روتے ہیں, ہم کسی تکلیف کی وجہ سے تو ہم پوری رات ان بچوں کی محبت میں رویا کرتے ہیں. لیکن آپ غور فرمائیں میرا امام ہے, کانٹا نہیں چبھا, شہزادہ علی اصغر کے حلق میں تیر دھسا ہے, میرے امام نے شکوہ نہیں کیا. میرے امام نے شہزادے کا خون ہاتھوں میں لے کے فرمایا اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں, میری قربانی کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. حضرات گرامی کربلا راضی برضا کا سب سے بڑا درس ہے. ایمان کی بلندیوں کا مقام ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے, یار کی مرضی کے تابع, یار کا دم بھر کے دیکھ, عرض مطلب کر کے دیکھا, ترک مطلب کر کے دیکھ, بے ارادہ مرنے والے با ارادہ مر کے دیکھ, سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ, موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی. زندگی پر مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ, یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات, سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دے. حضرات گرامی میرے امام نے راضی برضا کا جو درس دیا, کانٹا نہیں چبھا ہے, حلق میں تیر دھسا ہے, اس کے باوجود بھی میرے امام کی زبان مبارک پہ شکوہ نہیں ہے. کیا پتا چلا کربلا کا میدان یہ پیغام دے رہا ہے ماؤں کو اور انسانوں کو, والد اور والدہ کو یہ پیغام دے رہا ہے اپنی اولاد کو سب بنانے سے پہلے مصطفیٰ کا غلام بنا دو. کربلا کا میدان یہ بتا رہا ہے خاندان کی گردنیں آنکھوں کے سامنے کٹی ہے, اس کے باوجود بھی زبان پہ شکوے کا کوئی لفظ نہیں. کیا پتا چلا سیدہ فاطمہ زہرا کی تربیت بتا رہی ہے, سیدہ کائنات کی تربیت بول رہی ہے کہ امام کی وہ تربیت ہوئی. ایسے عالم نے بھی میرے امام نے شکوہ نہیں کیا, ایسے عالم نے میرے امام نے اپنی آنکھوں سے آنسو کو روکا ہے. ارشاد عرض کیا میرے مالک تو راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. امام پاک امام حسن علیہ السلام